کہ ہمارے ملک پاکستان میں خصوصاً جو مذہبی اختلاف پایا جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا مذہبی جو تعصب ہوتا ہے، جو مسلکی تعصب ہوتا ہے، اس کو ہم اتنی حد تک لے جاتے ہیں کہ ہم پھر کسی کو شکست دینے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کی عزت گرانے کے لیے، کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، کسی کو بدنام اور بے عزتی میں مبتلا کرنے کے لیے ہم پھر مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس مثال کے طور پر میں بکر کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں اور میں اس کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اس کو شکست دینا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان پر گستاخی رسول کا حکم لگا کر، ان کو گستاخی رسول کے نام سے بدنام کر کے میں اس کو شکست دوں گا؟ کہ یہ دین اسلام میں جائز ہے؟ اگر میں ناجائز طریقے سے کسی کو گستاخی رسول ٹھہراؤں، کسی کی درست بات کو بگاڑ کر اس کو گستاخی دین یا گستاخی خدا یا گستاخی رسول ٹھہراؤں، تو میرے خیال کے مطابق میں سب سے بڑا گستاخی رسول بن جاؤں گا، کیونکہ کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ دین اسلام میں ناجائز ہے۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے، یہاں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کافی لوگ اس طرح بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، آپس میں دنیاوی اختلافات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے ہجوم میں چیخ چلاتے ہوئے کہتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تب مسلمان وہ تحقیق تو نہیں کرتے، فتبینوا پر عمل تو نہیں کرتے، بس ان پر عشق غالب ہوتی ہے یا ان پر جنون آتا ہے، تب وہ آ کر اس بندے کو بلا تحقیق قتل کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، حالانکہ وہ شہید ہو جاتا ہے، انہوں نے کسی قسم کی گستاخی نہیں کی ہوتی ہے۔ پنجاب کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا کہ لوگوں نے ایک بندے کو قتل کیا، اس کے قتل کے بعد جب تفتیش کی گئی، پولیس نے جو معلومات کی تو پتہ چلا کہ دونوں کا آپس میں اختلاف تھا، تو ایک نے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر گستاخ رسول کا آواز بلند کیا، لوگوں نے جذبات میں آ کر اس کو قتل کیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس تاریخ میں اس بات کا ثبوت موجود نہیں ہے؟ حسام الحرمین جو بریلوی مکتب فکر کے جو علماء کرام نے ہمارے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو، خصوصاً قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، آج کے بریلوی مکتبی فکر کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، خصوصاً نانوتوی رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول کہہ کر ان کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اگر اس زمانے میں یہ عدالت ہوتی تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ حسام الحرمین لکھنے کے بعد اگر آج موجودہ دور کی حکومت ہوتی تو ہمارے اکابرین گستاخ رسول کیس میں جیل کے اندر ہوتے یا باہر ہوتے؟ یہ فیصلہ آپ کریں، وہ جیل کے اندر ہوتے، حالانکہ وہ گستاخ رسول نہیں تھے، وہ گستاخ رسول نہیں تھے، لیکن لوگوں کے سامنے ان کو گستاخ رسول پیش کیا گیا تھا، تب حکومت بھی یہ دیکھ کر کہ بھائی یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں، یہ خصوصاً ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے باتوں پر کسی کو گستاخ رسول بنا کر ان پر پرچہ کروا کر ان کو جیلوں اور سلاخوں کے اندر ڈالنا، یہ ان کا ماضی سے ان کا یہی کردار ہے۔ اگر وہ لوگ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے پرچم بلند کرنے والے لوگوں کے حوالے سے، اسلام کا نام روشن کرنے والے لوگوں کے حوالے سے، سنت کو زندہ کرنے والے لوگوں کے حوالے سے، یعنی مراد میرے علماء دیوبند کے حوالے سے، اگر وہ ان کو کافر اور گستاخ رسول عرب علماء کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اتنی چال بازی کہ عرب علماء کے سامنے اکابرین علماء دیوبند کو گستاخ رسول قرار دے کر ان کی تکفیر کر کے پھر عرب علماء سے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے علماء سے ان پر دستخط لینا، اتنا بڑا کام اگر وہ اس دور میں کر سکتے تھے تو کیا اس دور میں وہ کسی کو گستاخ رسول بنا کر سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈال سکتے؟ تو کسی پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر کسی کے بچوں کو اور ان کے گھر میں ماتم پیدا کرنا، یہ دینی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ بلکہ ظلم اور جبر ہے۔ اب کسی کے ساتھ اختلاف کی آڑ میں آ کر ان کی زندگی کو تباہ کرنا، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ باقی اگر ان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو دلیل کی بنیاد پر حل کیا جائے،